إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه أبو داود. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جمعہ کا یہ دن اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں خاص طور پر اپنے پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم ایک بار میرے اوپر درود بھیجتے ہو صلی اللہ بہا علیکم 10 مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اگر درود بھیجتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس کے بدلے 10 بار رحمت نازل کرتا ہے۔ ضمانت دی ہے اللہ کے رحمت کے نازل ہونے کی، اور ایک بار نہیں کہا 10 بار، ایک بار کا بدلہ 10 بار۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری کوتاہی ہوگی کہ اگر جمعہ کے دن آئے اور ہم اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں۔ کثرت سے درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، خاص طور پر جمعہ کے دن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، اس بات پر ہم سب کا یقین اور پختہ ایمان ہے، اور
مشاہدات اس کو اور پختہ کرتے ہیں کہ آدمی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہر مخلوق کو اس دنیا سے، ہر مخلوق جو اس دنیا میں پیدا کی گئی اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر وہ چیز جو اس سرزمین پر ہے وہ ایک وقت فنا ہو جائے گی، چھوٹا ہو بڑا، مرد ہو عورت، حاکم ہو کہ محکوم، اولیاء اللہ، انبیاء، اولیاء اور فاسق و فجار، سب کے لیے اللہ کا یہ نظام ایک ہے۔ سب کی اجل اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی متعین کی، اور اس اجل کے آنے پر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اجل میں اس کی جو مدت اللہ نے اس دنیا کے لیے متعین کی ہے اس سے کوئی سیکنڈ سے کم بھی زیادہ جی لے یا اس سے پہلے چلا جائے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ جب اجل آ جاتی ہے، مدت جو اللہ نے دنیا میں رہنے کی متعین کی ہے وہ آ جاتی ہے، تو کوئی نہ تو آگے ہوتا ہے اور نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے۔ نہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے بعد اس دنیا سے جائے، اور نہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے چلا جائے۔ موت کی یہ حقیقت ہے جس حقیقت پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس دور میں جس طرح اچانک موت کے واقعات ہو رہے ہیں، کبھی حوادث کے ذریعے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی اور دوسرے اسباب سے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی لمبی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حقیقت میں اچانک کی موت کی بہت زیادہ کثرت ہے، اور اچانک کی اس موت کی کثرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ جس طرح موت کی کثرت کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اچانک موت کی کثرت کو بھی قیامت کی نشانیوں میں قرار دیا ہے۔ ان من علامات الساعہ کثرت موت الفجاء۔ طبرانی کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اچانک کی موت بہت زیادہ ہو جائے۔ اچانک کی موت سے مطلب کیا ہے؟ آدمی چلتا پھرتا ہم کو نظر آتا ہے، لگتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اچانک اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس دنیا سے چلا گیا۔ آدمی بیمار بھی ہوتا ہے، چند دنوں میں اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ہم تلاش کرتے رہ جاتے ہیں کہ اس کی موت کا سبب کیا ہے۔ آدمی حوادث کا کہیں گر گیا، کہیں ڈوب گیا، کہیں اور کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس طرح اچانک وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب اچانک کی موت ہے، اور یہ اچانک کی موت پر غور کیجیے آج کے وقت میں کتنی زیادہ ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے صرف یہی نہیں کہ اس کو ذکر کیا جائے کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، بلکہ یہ اچانک کی موت بہت ساری اپنے اندر عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے کہ لذتوں کو چھین لینے والی چیز، لذتوں کو چھین لینے والی جو چیز ہے موت، اس کو یاد کرو۔ اکثر ذکر حازم اللذات الموت۔ کون انسان ہے جو چاہتا ہے اس دنیا سے فوراً چلا جائے؟ کون انسان ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر چلا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں جب تک زندہ رہتا ہے طرح طرح کی خواہشات، طرح طرح کی امیدیں، طرح طرح کے اس کے جذبات لگے رہتے ہیں۔ چاہتا ہے کہ میرا گھر خوب اچھا ہو، چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی گاڑی ہو کہ ہمارا اسٹیٹس بہت اونچا ہو، یہ چاہتا ہے کہ مال و دولت بہت زیادہ ہو۔ کون کون سی خواہشات ہیں
جو اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، لیکن انہی خواہشات اور انہی جذبات اور انہی چاہتوں کے بیچ ایسا ہوتا ہے کہ جو چاہا وہ پورا بھی نہیں ہوا، دنیا چلا جاتا ہے۔ غور کیجئے اس حدیث پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہم لوگوں کے سامنے ایک چوکور لائن کھینچی، 4 لائن چوکور بند کہا کہ کھینچی، اور پھر اس کے بیچ سے ایک لائن کھینچی جو اوپر کی لائن کے باہر نکل گئی، جو اوپر والی چوکور لائن کی تھی اس کے باہر نکل گئی، اور اس کے بعد اسی چوکور لائن کے اندر دائیں اور بائیں بہت ساری لائنیں کھینچی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ھذا ابن آدم، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، اور اس کی زندگی یہ چوکور جو مربع بنایا ہے اسی کے اندر محدود ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، لیکن اس کی امیدیں، اس کی خواہشات اتنی ہے کہ اس موت والی جو چوکور اوپر کی لائن ہے جہاں اس کی حد ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی آگے ہے، جہاں اس کی حد، اس کی زندگی کی حد ختم ہوتی ہے اوپر والی لائن، اس سے بھی آگے ہے اس کی امیدیں، لیکن انہی امیدوں کے بیچ اس کے دائیں اور بائیں بہت ساری لائنیں لگی ہوئی ہیں موت کی۔ اگر ایک لائن سے وہ بچتا ہے تو دوسری لائن اس کو پکڑ لیتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے اس کی زندگی میں کہ بہت سخت بیماری آئی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس بیماری سے وہ نہیں بچے گا، اب اس کی موت آ جائے گی، لیکن وہاں وہ بچ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف بیماری تو زیادہ نہیں ہوتی ہے، پھر بیماری آتی ہے اور بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن موت اس کو اچک لے جاتی ہے، اور اسی کے درمیان، اسی امیدوں کے درمیان وہ جیتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے، اور اس کی ساری امیدیں، ساری خواہشات، ساری تمنائیں اور سارا چاہا کچھ وہ کھڑا رہ جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے۔ یہ ہے آدمی کی زندگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ہماری زندگی کی پوری حقیقت بیان کی ہے، اور زندگی کے بعد کیا ہوگا اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس، جو بھی اس دنیا میں جاندار چیزیں ہیں سب کو موت آنے والی ہے، کوئی اس سے نہیں بچے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور دنیا میں جب تک تم ہو تو یہ یاد رکھو انسانوں کہ خیر کے ذریعے بھی اور شر کے ذریعے بھی آزمائے جاؤ گے۔ تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی، اس دنیا آزمائش گاہ ہے، آزمائش ہوتی رہے گی۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ آزمائش یہاں ہوتی رہے گی۔ کبھی اللہ رب العالمین خیر دے گا، بڑا اچھا مکان ہے، بڑی اچھی گاڑی ہے، بڑا اچھا اسٹیٹس ہے، بڑی اچھی تجارت ہے، سب ہے، لیکن اس خیر میں تمہارے لیے امتحان ہوگا کہ اس خیر کے پانے کے بعد تم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، کتنا اللہ کی عبادت کرتے ہو، کتنا اس کی اطاعت کرتے ہو، اور کتنا اس کے احکام کی پابندی کرتے ہو۔ اور اسی طرح دوسری طرف آزمائش ہوگی شر سے، تکلیف سے، بیماری سے، پریشانیوں سے، تجارت میں مندے سے، اور جتنی بھی پریشانیاں ہم سوچ سکتے ہیں یہ سب شر کے اندر ہے۔ کہا اس کے ذریعے بھی آزماتے ہیں کسی کو، تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہ آیا تو جزا فضا نہیں کرنے لگا، گھبرانے تو نہیں لگا، زندگی سے تنگ تو نہیں آنے لگا، آیا وہ صبر کر رہا ہے یا گھبرا رہا ہے۔ کہا دونوں طرح آزماتے ہیں، اور انہی آزمائشوں کے بیچ سے تمہاری زندگی گزرتی ہے، اور یہی زندگی گزرتے گزرتے ایک وقت آتا ہے کہ موت آ جاتی ہے، اس دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لیکن اے انسانوں اس بات کو یاد رکھو کہ مرنے کے بعد سب ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے،
لہذا جو بھی عمل کرو گے، چاہے خیر کے موقع پر اور چاہے شر کے موقع پر، یہ یاد رکھو کہ یہ اعمال تمہارے محفوظ ہیں، یہ اعمال تمہارے لکھے گئے ہیں، یہ اعمال اللہ نے محفوظ کر لیا ہے کتابوں میں، ان کا تم اللہ کیا حساب دو گے، ان کے بارے میں اللہ کیا پوچھے جاؤ گے، ان کی تیاری تم نے کی ہے، اس موت کے آنے کی تم نے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ میرے بھائیوں، اچانک کی جو موت ہے یہ بہت ہی عبرتناک ہے۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے ہر ایسے واقعے سے جس سے اچانک کی موت ہو جائے۔ حضرت ابو یسر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اللہم انی اعوذ بک من الہدم والغرق والحرق، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کسی اوپر سے نیچے گر جانے کی، یا کوئی بھاری بھرکم چیز یا کوئی عمارت ہمارے اوپر گر جائے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح پناہ مانگتا ہوں میں ڈوب جانے سے یا آگ میں جل جانے سے۔ کیوں؟ یہ چاروں چیزیں غور کیجئے، اس میں موت اچانک ہوتی ہے۔ آدمی اوپر سے گرا، اچانک مر گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے بچ جائے، لیکن گرا یہی ہوگا کہ اچانک اس کو موت آ گئی۔ آدمی کے اوپر کوئی بہت بلڈنگ گر گئی، کوئی چیز گر گئی، ہو سکتا ہے بچ جائے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ موت آ جاتی ہے، اچانک موت ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈوبنے سے، اسی طرح آگ لگنے سے، اس سے آپ پناہ مانگتے تھے۔ لیکن حدیثوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اچانک کی موت کسی کے لیے رحمت ہوتی ہے اور کسی کے لیے عذاب ہوتی ہے۔ رحمت کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ آدمی جس نے اطاعت اور بندگی کی زندگی گزاری، جس نے روزہ نماز کی پابندی کی، جس نے اللہ کے احکام پر عمل کیا، اس کی منہیات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اطاعت اور بندگی کی زندگی گزارتا رہا ہر حالت میں، چاہے خیر کی حالت ہو یا شر کی حالت ہو۔ اس کے لیے اچانک کی موت اس کے حسن خاتمہ کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم لوگ عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھے۔ ایک صحابی اپنے اونٹ پر سوار تھے، اچانک وہ اونٹ بدکا، وہ اونٹ سے گر گئے اور اونٹ نے ان کے اوپر ان کے سر پر پیر رکھ دیا، جس میں دب کر ان کی موت ہو گئی، دب کر ان کی موت ہوگی۔ غور کیجئے، یہ بھی اچانک کی موت، حادثہ ہوا۔ حادثاتی موت عام طور پر اچانک ہوتی ہے، حادثہ ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا اسی میں۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتنی بڑی بشارت ہے ایسی موت کی۔ کہا کہ جب تیار کیا جانے لگا تو کہا کہ ان کو ان کے احرام میں کفن دو۔ حاجی اگر حج میں مر جائے یہی اس کے لیے بھی حکم ہوتا ہے۔ کہا ان کو ان کے احرام میں کفن دو، ان کو خوشبو نہ لگاؤ، اور جب دفن کرو تو ان کا سر کھلا ہوا رکھو۔ فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ جملہ غور کرنے کا ہے۔ کہا کہ وہ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں تو تلبیہ پکارتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کہا ان کو جو دفن کیا جائے گا، کفن جو ہوگا وہی ان کا احرام ہوگا۔ یہ علامت اس بات کی کہ آدمی حج میں تھا، حج کرتے ہوئے احرام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی کیونکہ محرم کو خوشبو نہیں لگائی جاتی ہے۔ اس کا سر کھلا رکھا جائے گا کیونکہ محرم کا سر کھلا رہتا ہے، ڈھانکا نہیں جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جب حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حالت احرام میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ احرام پہنتے ہیں، خوشبو نہیں لگاتے ہیں اور سر کھلا رکھتے ہیں۔ کہا کہ ایسے ہی اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کھڑا ہوگا تو اسی حالت احرام میں ہوگا۔ جب اللہ کے ہاں یہ کھڑا ہوگا، قبر سے نکلے گا
تو اسی حالت احرام میں ہوگا، اور یہی نہیں حالت احرام میں ہوگا بلکہ تلبیہ پکارتا ہوگا کہ اے رب تیرے دربار میں حاضری دی تھی اور تیرے عرفہ کے مقام میں قیام کرتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے میرا انتقال ہوا ہے، تجھ کو لبیک کہتے کہتے میری روح نکلی ہے، اور لبیک کہتے کہتے وہ کھڑا ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے اس کے لیے جس کی موت حج کے درمیان ہو جائے اور اچانک ہو جائے۔ لیکن وہ آدمی جس نے اپنی زندگی مجرمانہ گزاری ہوگی، جسے اللہ نے مجرم کہا ہے، نماز روزے کی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی اطاعت کی کوئی پابندی نہیں، شریعت کے احکام کی کوئی پابندی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی کوشش نہیں، اس کے لیے موت، یہ اچانک کی موت کیسی ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، حسن کہا ہے، کہا موت الفجاءتی موت اسف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مجرم کے لیے، ایک گنہگار کے لیے اچانک کی موت عذاب کی موت ہے۔ ایک گنہگار کے لیے اچانک کی موت عذاب کی موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے موقع ہی نہیں ملا کہ توبہ کر لیتا، اسے موقع ہی نہیں ملا کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا، اسے موقع ہی نہیں ملا کہ اللہ اسے یاد آ جاتا۔ اس کے یہ چیز اس کے حسن خاتمہ کی علامت نہیں بن سکتی، یہ چیز علامت اس بات کی کہ اللہ نے اس دنیا ہی میں اس کی پکڑ کر لی، اس دنیا ہی میں اس کی پکڑ کر لی۔ اور اسی لیے جہاں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اچانک کی موت سے پناہ مانگتے تھے، یہ بھی آپ دعا کرتے تھے کہ اچانک کی موت ہو تو اطاعت کے ساتھ، اور اس اچانک کی موت کے آنے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو تیار کیے جائے۔ کتنی جگہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اس موت کو یاد کرو، یہ یاد رکھو کہ موت آنے والی ہے، اور یہ موت جب آئے گی تو پھر ٹلنے والی نہیں ہے۔ یہ اچانک بھی آ سکتی ہے اور بیماری کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہو اور آپ کی روح قبض کر لی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کچھ کام کر رہے ہوں اور اسی جگہ آپ کی روح نکل جائے، اور یہ بہت سارا ہم خود دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث فرمایا، جو میں نے خطبہ مسنہ بات پڑھی تھی، آپ نے کہا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کی طرف جلدی کر لو۔ نیک اعمال کی جلدی، اس کا قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے خود جگہ جگہ کہا ہے کہ اس اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف سبقت کرو، جلدی کرو، دوڑو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو، جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی سے زیادہ ہے۔ اس کو اللہ نے بار بار کہا ہے۔ یہاں بھی آپ نے کہا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے رہو، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنا کر رکھو۔ کیا ہے 7 چیزیں؟ آپ نے فرمایا کہ فقر منسیہ، پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے فقیر ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ کیسے؟ آدمی جب بہت زیادہ محتاج ہو جاتا ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے بہت زیادہ محتاج ہو جاتا ہے، تو وہ پریشانی میں اللہ کو بھول کر ہر وقت اسی کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اسی کی بن میں لگا رہتا ہے کہ ہم کیسے اس پریشانی سے، کیسے فقر فاقہ ہمارا ختم ہو، کیسے ہمارا روزگار بڑھ جائے، کیسے ہمارا روزگار بڑھ جائے، فلاں تو اتنا کھا رہا ہے، فلاں کاروبار تو اتنا بڑا ہے، ہمارا اتنا کم کیوں ہے، ہم کیوں پریشان ہیں۔ اور اسی پریشانی میں بجائے اس کے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، فقر فاقہ کی حالت میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ایسے فقر فاقہ کے آنے سے پہلے جو اللہ کو
بھلا دے، غنم مطغیہ، اور اس مالداری کے آنے سے پہلے جو تم کو متکبر بنا دے، تو تمہارے اندر تکبر پیدا کر دے، تو تمہارے اندر اتنی بڑائی پیدا کر دے کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، اس رب کو جس نے تم کو یہ مالداری دی ہے، جس نے تمہاری تجارت میں برکت دی ہے، جس نے تم کو اتنا سارا مال منال دیا ہے، اس اللہ کو بھول جاؤ۔ اس کے آنے سے پہلے، اس ایسی مالداری کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور ایسی بیماری کے آنے سے پہلے جو بدن کو توڑ دے، اس لائق ہی آدمی نہ رہے، اس لائق ہی آدمی نہ رہے کہ اٹھے بیٹھے اور قاعدے سے اللہ کی عبادت کرے، اس کا دل لگے عبادت میں، ایسی بیماری آنے سے پہلے کہ لوگ اس کو چھوڑ دیں، لوگ اس سے پریشان ہو جائیں، بیماری کا علاج کرتے کرتے وہ بھی پریشان ہو جائے، ایسی بیماری کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ ان میں کیا فرمایا؟ صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اور اس کے بعد فرمایا وحرما مفندا، اور ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے، اور ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے جو بڑھاپا تمہارے بدن کو توڑ دے، جو بڑھاپا تمہاری بدن کو کمزور کر دے، جو بڑھاپا تم کو اس لائق ہی نہ چھوڑے کہ تم بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکو۔ آدمی دونوں طرح اس دنیا سے جیتا ہے، بچپن ہی میں کتنے چلے جاتے ہیں، اور کتنے ہیں جو نوجوانی کے پہنچتے ہیں، اور کتنے ہیں کہ بڑھاپے کے اس عمر کو پہنچتے ہیں کہ اب سوچتے ہیں کہ اس دنیا ہی سے چلے جائیں۔ کہا کہ او حرما مفندا، یا ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے جو تم کو ایک دم لاچار کر دے، بے بس کر دے، اس لائق نہ چھوڑے کہ تم عبادت کر سکو۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اور کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی دجال، یا اس بات کا تم انتظار کر رہے ہو نیک عمل کرنے سے پہلے کہ دجال کا وقت آ جائے؟ وہ وقت آ جائے جب دجال ظاہر ہو اور دجال کا فتنہ آ جائے اور تم عمل ہی نہ کر سکو، کہیں دجال کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ۔ یا تم انتظار کر رہے ہو الساعہ، یا تم انتظار کر رہے ہو قیامت کا، فالساعۃ ادھیٰ وامر۔ تو قیامت یہ تو ان سب سے زیادہ خطرناک اور ان سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ کہا کہ یہ حالات ہیں جو انسان پر آتے، اور یہ حالات ایسے ہیں جو انسان کو عمل کے لیے نہیں چھوڑیں گے، لہذا ان کے آنے سے پہلے عمل کر لو۔ یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے، یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے۔ دنیا میں جو بھی ہے ہمارے پاس ہو، اس کے ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رکھے اپنی عبادت کرنے والا، اپنی بندگی کرنے والا بنا کر رکھے۔ رب العالمین ہم کو جو بھی سانسیں تو نے دی ہیں، ہر سانس کو تو عبادت اور شکر والی بنا دے۔ ہر عبادت کو رب العالمین، ہر ہماری سانس کو اپنی اطاعت و بندگی والی بنا دے۔ رب العالمین اس دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، دین ایمان پر قائم دائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔